الحمدللہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ابھی بہت ترقی کر رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس سال 5 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں الحمدللہ. اور اگر اس طرح ہم چیزوں کو چھوڑتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر 20 سال بعد کوئی مولوی صاحب، عورت گھر کی عزت ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة عورت فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت پردے کی چیز ہے. المرأۃ عورت، عورت عربی کا لفظ ہے. عورت جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، عورت عربی میں پردے کو کہتے ہیں. المرأۃ عورت، عورت پردے کی چیز ہے. فإذا خرجت، جب عورت گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو مزین کر کے لوگوں کی نظر میں پیش کرتا ہے. آپ دیکھ لیں، کامن سی بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، باہر کوئی لڑکیاں گھوم رہی ہوں وہ اچھی لگتی. یہ ضروری نہیں کہ باہر جو لڑکی گھوم رہی ہے وہ خوبصورت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اس کی بیوی خوبصورت زیادہ ہوگی، لیکن اس کی بیوی میں اس کا اٹریکشن نہیں ہے، اس کا اٹریکشن ہے باہر گھومنے والی لڑکی میں. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی حلال ہے، اور جو لڑکی باہر گھوم رہی ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، وہ نامحرم ہے. تو حلال میں اس کی اٹریکشن نہیں ہے، حرام میں. یہ حرام میں جو اٹریکشن آ رہی ہے شیطان مزین کر کے پیش کر رہا ہے. وہ کسی بدصورت لڑکی بھی باہر جا رہی ہوگی نا، تو شیطان مرد کی نظر میں اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور پھر جو ڈیکوریشن اور جو میک اپ اور جو تیاری کر کے ہماری خواتین نکلتی ہیں، تو وہ تو اچھا خاصا انسان بدل جاتا ہے اس میں. تو کہتے ہیں بارش ہو جائے تو شوہر پہچان نہیں سکتا کہ یہ میری وہی بیوی ہے جس سے میری شادی ہوئی تھی یا کوئی اور آ گئی ہے. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کوئی 20 30 ہزار کے میک اپ کرواتی ہیں عورتیں، پہچان میں نہیں آتی. پھر اتنا میک اپ کر کے نکلیں گی تو شیطان کتنا مزین کرے گا. وہ شیطان والا کام بھی آدھا خود کر لیتی ہیں کہ شیطان کو زیادہ تکلیف ہی نہ ہو. شیطان مزین کرے گا، ہم خود ہی کر لیتے ہیں اپنے آپ. اس چیز کو اس پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. پھر ہمارے ہاں جو فلمیں بن رہی ہیں، ہمارے ہاں جو ڈرامے بن رہے ہیں، ابھی میں آ رہا تھا آج پورا دن مجھے لوگ بھیجتے رہے کہ مفتی صاحب آپ اس پہ بات کریں، اس پہ بات کریں. کبھی کبھی اس پہ بات کرتے ہوئے یہ بھی لگتا ہے لوگ بولیں گے پتہ نہیں پاگل ہو گئے مولوی، کیا ہو گیا وہی. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، ہم نے قیامت تک یہی باتیں کرنی ہیں. یہی بات، اس لیے ہم قرآن حدیث وہی ہے، یہ چینج تو ہو نہیں سکتا. یہ ہوتا تو ہم بھی کر دیتے. تو کوئی فلم آئی ہے، پتہ نہیں ڈرامہ آیا ہے جیو نیوز پر، کیا نام بتا رہے تھے، صرف تم. اس میں سہاگ رات میں شوہر اور بیوی بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں. سہاگ رات میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، اور وہ فلم ہمارے ہاں جیو نیوز پہ دکھائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں تو یہ حال ہو گیا، ہماری وزیر اطلاعات صاحبہ جو ہیں، ابھی وہ عید کے دن، عید کے بعد کوئی پریس کانفرنس کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ الحمدللہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ابھی بہت ترقی کر رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس سال 5 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اس سال 5 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں. یہ حال ہے. یہ فلمیں کون دیکھتا ہے؟ یہ ڈرامے کون دیکھتا ہے؟ ایک ڈرامے کے 15 گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں 40 ملین ویوز کون دیتا ہے؟ یہ کوئی جنات دیکھ رہے ہیں، کوئی تو دیکھ رہا ہے نا یار. یہ 40 ملین ویوز کہاں سے آ رہے ہیں 24 گھنٹے میں؟ اور یہ جب 40 ملین ویوز ایک دن میں آ رہے ہیں اس پر، تو اس کا کیا اثر نہیں ہوگا ہماری عورتوں پر؟ ہماری عورتیں ڈرامے کی قسط کا، اس کے ایپیسوڈ کا جس طرح انتظار کر رہی ہوتی ہے نا، شوہر کا بھی ایسا انتظار نہیں کرتی کہ یہ شوہر میرا کب آئے گا گھر میں. اس سے زیادہ انتظار ڈرامے کی قسط کا کر رہی ہوتی ہے. ایسی بےتاب. میں نے ایسی خواتین کے بارے میں بھی سنا، ہم جو لوگ رابطے کرتے ہیں،
کہ اس ڈرامے میں کوئی سین کسی ایسی جگہ پہ ختم ہوا کہ وہ کسی مشکل میں ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ نفل نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ فلاں اداکارہ کو، فلاں اس عورت کو، وہ بیوی بڑی مشکل میں ہے، اس کو اس مشکل سے نکال دے۔ ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ منت مان کے روزے رکھ رہی ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھ رہی ہے۔ یعنی ہم لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کیا کیا بات بندہ سمجھائے گا۔ دیکھیں عورت جو ہے نا، یہ خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ اب ہمیں حیرت اس پہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں پیمرا ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، پتہ نہیں یہ ادارے کہاں کیا کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ سب کچھ جو دکھایا جا رہا ہے، یہ کیا ویسے ہی بائی نیچر ہو رہا ہے یا بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا آٹومیٹک طریقے سے ہو رہا ہے، یا یہ کوئی سسٹمیٹک طریقے سے اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے، کوئی کر رہا ہے سوچ، کوئی تھیوری بنا کے دے رہا ہے، تو یہ سب چل رہا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ سہاگ رات میں وہ پانی بھی تو پلا سکتا تھا بیوی کو، شراب کیوں پلا رہا ہے؟ ہمارے لیے نارملائز کر رہا ہے کہ یہ تو نارمل سی چیز ہے، آپ شراب بھی پی لیں سہاگ رات میں، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح ہم چیزوں کو چھوڑتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر 20 سال بعد کوئی مولوی صاحب شراب کے خلاف بیان کرے تو لوگ اس کو بھی کہیں مولوی صاحب آپ کیا شراب کا موضوع لے کے بیٹھے ہیں، چھوڑیں یار شراب لوگ پی رہے ہیں تو پینے دیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے شراب کی۔ ابھی تک تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں نارمل نہیں ہے نا، لیکن آپ چھوڑ دیں اس طرح 20 سال تک فلمیں بناتے رہیں، شراب پلاتے رہیں فلموں ڈراموں میں، پھر کوئی بیان کرے گا وہ بھی عجیب لگے گا کہ اس موضوع پہ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں۔ عورت گھر کی عزت ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے ماں باپ کی عزت بھی ہوتی ہے اور ماں باپ کی عزت ختم بھی ہوتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات میرے علم میں ہیں، میں یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہوں، میں مدرسے کا بھی پڑھا ہوا ہوں، میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ کوئی مولوی صاحب ہے اس کو کیا پتا۔ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، الحمدللہ باقاعدہ ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ بتانے کی کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے علم میں ہو کہ یہ ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے یا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معلومات نہیں ہے، سب پتہ ہے ہمیں۔ میں یونیورسٹی میں 5-6 سال پڑھاتا رہا ہوں، پی ایف کیٹ میں پڑھایا میں نے، اقرا یونیورسٹی میں پڑھایا، کئی یونیورسٹیوں میں پڑھایا میں نے، ابھی بھی خود اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں پڑھا رہا۔ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ لڑکیاں وہاں کیا کرتی ہیں، لڑکے کیا کرتے ہیں۔ ٹیچر کو نہیں پتا ہوگا جو پڑھا رہا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ پڑھ نہیں رہا، کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ بحریہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک دوست ہیں، بس میں خاکہ سا بتا رہا ہوں، پورا واقعہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، ہم نے والدین کو کال کیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے آپ کی بچی کا، فلاں فلاں فلاں۔ والد صاحب نے کہا اس کام کے لیے بلایا تھا مجھے تم نے، اس کام کے لیے بلایا تھا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ؟ چھوڑو یار بچے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کھیلنے دو ان کو۔ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، وہ سنانے کے نہیں ہیں مسجد میں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ کوئی امریکہ سے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، انہی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، وہی کلمہ پڑھنے والے، وہی نماز پڑھنے والے، وہی روزہ رکھنے والے، وہی مسلمان ہیں سارے۔ بیٹی کی وجہ سے باپ کو تانا دیا جاتا ہے، بیٹی کی وجہ سے ماں کو تانا دیا جاتا ہے، لیکن ہم اتنے یہ چیز، شاید اس کے لیے میرے خیال سے غیرت لیس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم اتنے غیرت لیس ہوتے جا رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم کے شوہر تو نہیں تھے، تو حضرت مریم بہت پریشان ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں نے کہا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ اور آگے لوگوں نے کیا کہا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم نہ تو تمہارا والد کوئی بد چلن آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بد کردار عورت تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو حضرت مریم کو تانا کس کا دیا؟ باپ کا اور ماں کا۔ یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، ما کان ابوک امرأ سوء
وما كانت امك بغیہ، کہ نہ تو تمہارا ابا بد کردار تھا نہ تمہاری اماں بد چلن تھی. یہ بچہ تم کہاں سے لے کر آئی بغیر شادی کے؟ وہ تو پیغمبر تھے، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت مریم کی صفائی خود بیان کر دی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے.